بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سلسلے میں دوسرا لیکچر ہے، جس میں ہم فوڈ سائنس کے جو ریلیشن شپ ہے ود ادر سائنسز یا ود ادر ڈسپلنس اس پہ بات کریں گے۔ فوڈ سائنس میں تو بیسیکلی ہم فوڈ کے نیچر، کمپوزیشن اور اس کے بیہیویئر کو جو مختلف کنڈیشن سے اس کے تحت اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب جو دوسرے سائنسز ہیں ان کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ کچھ اس طرح اسٹڈی کرتے ہیں۔ اگر فزکس میں دیکھ لیں، شروع فزکس سے کرتے ہیں، جتنی بھی امپرومنٹ ہوئی ہے، جتنے بھی انوینشنز ہوئے ہیں، وہ اصل میں فزکس میں وہ فوڈ کی بہتری کے لیے ہی استعمال میں لائے گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ جو ایکوپمنٹس بنائے گئے ہیں، جو لاز بنے ہیں، جیسے ٹرانسفر آف ہیٹ، irradiation، مائکرو ویو ہیٹنگ، یا جو پیکیجنگ مٹیریل ہے، permeability آف دا گیسز، پیکیجنگ مٹیریل، ساری چیزیں۔ تو اگر اس میں ہم دیکھیں تو ٹرانسفر آف ہیٹ میں اگر بات کریں تو اگر کسی فوڈ کموڈٹی کی تھکنیس زیادہ ہو، موٹائی زیادہ ہو، تھکنیس، تو وہاں پر ہیٹ پینیٹریشن کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر اس کی پارٹیکل سائز زیادہ ہو تب بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر سائڈ میں تو زیادہ ہیٹ اس کو مل جاتی ہے، لیکن جو ان کا سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کولڈ پوائنٹ بھی بولتے ہیں، تو وہاں پر ہیٹ نہیں پہنچ پا رہی ہوتی پراپرلی، اور وہاں پر فوڈ سپوائلیج، مائکرو آرگینزمز یا انزائمز وغیرہ سروائیو اور ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا بنیادی رول یہ ہے کہ جب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، انہی لاز کے بیس پہ چلتے ہیں، تو فزکس سے ہمیں فوڈ پروسیس کرنے میں، اس کو پریزرو کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ دوسری چیز جو آ رہی ہوتی ہے اس میں سے ہے وہ کیمسٹری۔ تو کیمسٹری میں دو قسم کی ریئیکشنز ہیں فوڈ میں جو ہوتی ہے، یا تو وہ کیمیکل ریئیکشنز ہے یا بایو کیمیکل ریئیکشنز ہے۔ کیمیکل ریئیکشنز اصل میں فوڈ میں کس میں ہوتے ہیں؟ یا امینو ایسڈز میں ہوتے ہیں، کاربوکسیلک گروپس میں ہوتے ہیں، یا فینولک کمپاؤنڈز میں ہوتے ہیں جو فلیور وغیرہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو بایو کیمیکل ریئیکشنز ہیں، تو بایو کیمیکل ریئیکشنز جتنے بھی ہیں وہ مائکرو آرگینزمز اور انزائمز کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کیمسٹری میں کیمیکل ریئیکشنز اور بایو کیمیکل ریئیکشنز جو اس میں سے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر ان کو پراپر ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ فوڈ کی شیلف لائف زیادہ ہو، اس کو پریزرو کیا جا سکے اور اس کو آف سیزن میں بھی پرووائڈ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پلانٹ پیتھالوجی، پلانٹ پروٹیکشن اور انٹومولوجی، اس میں سے ہم انسیکٹس، پیسٹ، روڈینٹس، برڈز، دوسری چیزیں یا ایسی چیزیں یا ایسے جو مائکرو آرگینزمز وغیرہ بھی ہوتے ہیں پلانٹ پیتھالوجی میں جو ڈیزیز کاز کرتے ہیں یا جس کی وجہ سے ڈیزیزز ہوتی ہے، جیسے پوٹیٹو کے کچھ ایشوز آئے تھے یورپ میں، آئرلینڈ وغیرہ میں، تو ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور پھر ان کو پراپرلی ٹریٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور فوڈ کی کوالٹی زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے بہتر انداز میں اس کو مینٹین رکھا جا سکے۔ اگر ہم دیکھیں تو پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس اور بایو ٹیکنالوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس اور بایو ٹیکنالوجی میں سائنٹسٹ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسی ورائٹیز کو انٹروڈیوس کیا جائے جو ڈیزیز ریزسٹنٹ، شارٹ اسٹیچرڈ، ہائی ییلڈنگ ورائٹیز ہوں۔ شارٹ اسٹیچرڈ میں یہ بات ہوتی ہے جس کا قد کم ہوتا ہے، تو اس پہ موسم کے ہواؤں وغیرہ کے اثرات کم ہوتے ہیں، اور ڈیزیز ریزسٹنٹ ایسی ورائٹیز جو ڈیزیزز کے اگینسٹ زیادہ بہتر طور پر پرفارم کر سکتی ہیں۔ اب ہائیبریڈ ورائٹیز جب شروع میں انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، جب ہم نے گلوبل فوڈ ایشو میں اس کو ڈسکس بھی کیا تھا گرین ریولوشن میں، تو اس میں سے ایک بات آ رہی تھی کہ ہائیبریڈ ورائٹیز کو جب انٹروڈیوس کیا گیا تو پیداوار تو بڑھ گئی، لیکن ان کے لیے فرٹیلائزرز، پیسٹیسائڈز اور جو واٹر کے ریزروائرز تھے یا واٹر کے جو چینل تھے اس کی ریکوائرمنٹس تھی وہ کچھ زیادہ تھی۔ تو پھر سائنٹسٹ نے دوبارہ اس پہ کام شروع کر دیا کہ ایسی ورائٹیز انٹروڈیوس کی جائے کہ جن کو فرٹیلائزرز، پیسٹیسائڈز اور واٹر کی ضرورت کم پڑے، کیونکہ جو ہائیبریڈ ورائٹیز تھی وہ کچھ زیادہ سینسیٹیو تھی ایز کمپیئر ٹو دا لوکل ورائٹیز جو وہاں پر مختلف ان علاقوں میں گرو کروائی جا رہی تھی۔
تو بایوٹیکنالوجسٹ اور یہ فوڈ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس والے اسی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور انجینئرنگ والا جو سیکشن ہے، انجینئرنگ کی اگر بات کریں تو انجینئرنگ میں ایسے ہے کہ فوڈ سائنٹسٹ جو ہوتا ہے وہ اصل میں اس کو سجیسٹ کرتا ہے، اس کو ایک ڈیزائن دیتا ہے اس آئیڈیا پہ، اور اسی آئیڈیا پہ پھر وہ انجینئرنگ والے کام کر کے وہ پلانٹ کنسٹرکشن کرتے ہیں. جیسے اگر پلانٹ کنسٹرکشن ایسی کرنی ہے کہ جہاں پر انسانوں کا داخلہ کم سے کم ہو، تاکہ وہاں پر کم سے کم مداخلت ہو سکے ان کی، اور کم سے کم مائکرو آرگینزمز یا انزائمز یا جو دوسری چیزیں ہیں یا انسیکٹس پیسٹ وغیرہ ہے ان کا داخلے کو بہتر انداز میں کنٹرول کرے، اور آسانی سے وہاں پر ان کو پروسیس کرنے کے بعد پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی جا سکے، اور اس کو آسانی سے پریزرو بھی کیا جا سکے. اس کے لیے اسٹوریج چیمبرز ایسے بنائے جائیں. تو سجیشن یا جو آئیڈیا ہے وہ فوڈ سائنس والے دیتے ہیں، لیکن اس پہ اصل میں کام انجینئرنگ والے، سول انجینئرنگ والے کرتے ہیں، جو پلانٹ کنسٹرکشن کرتے ہیں، اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں، پھر اس کو فیزیبلٹی اس کی دیکھتے ہیں، اور اسی طرح اس کو تیار بھی کر لیتے ہیں. تو فوڈ سائنس کا جو ریلیشن شپ ہے دوسرے سائنسز کے ساتھ وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر فزکس، کیمسٹری، پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس، بایوٹیکنالوجی، انٹومولوجی، یہ پلانٹ پروٹیکشن، پلانٹ پیتھالوجی اور انجینئرنگ سب کو ملا کر ہی فوڈ سائنٹسٹ اس قابل ہوتا ہے، اس قابل بن بھی جاتا ہے کہ وہ ایسے فوڈ پروڈکٹ کو تیار کرے جو بہتر ہو، جس کی پروسیسنگ آسان ہو، اور جو زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے بہتر انداز میں اس کو اسٹور کیا جا سکے. یہ ہمارا دوسرا لیکچر تھا فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سلسلے میں. اس کے بعد ہم پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس کے سلسلے میں اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیے. تھینک یو.